دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت بھڑکائی جاتی ہے؟ Every Muslim is a terrorist. کیوں ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو کمزور رکھنے کی سازشیں ہوتی ہیں، کبھی مذہب کے نام پر اور کبھی سیاست کے ذریعے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں، دنیا میں واقعی کچھ طاقتور لوگ نہیں چاہتے کہ مسلمان طاقتور ہوں۔ ویسے سوال یہ ہے، یہ اسلام دشمنی کیسے شروع ہوئی؟ اسلام دشمنی 7ویں صدی میں شروع ہوئی، جب مسلمان عرب سے باہر باقی قلعے فتح کرنے لگے۔ یہ فتوحات عیسائی اور یہودی علاقوں میں ہوئی، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک خطرہ سمجھا۔ یورپ میں اسلام کو ایک اجنبی مذہب کی طرح دیکھا گیا، اسلام کے بارے میں غلط تصورات قائم کیے گئے، عیسائی چرچ نے مسلمانوں کو ایک دشمن کے طور پر پیش کیا، یورپ میں مسلمانوں کو وحشی پکارا گیا۔ مسلمانوں کی فتوحات کو مغرب میں خوف اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس نفرت کو بڑھانے میں کئی مذہبی وجوہات بھی شامل تھیں، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک دشمن کے طور پر دکھایا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جب یورپی طاقتیں ایشیا اور افریقہ میں داخل ہوئی تو اسلام دشمنی کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی۔ مغربی طاقتوں نے اسلام کو پسماندہ مذہب کہا۔ 9/11 کے حملوں کے بعد اسلام دشمنی اور بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد مسلمانوں کو عالمی سطح پر دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ Every Muslim is a terrorist. خاص کر مغربی میڈیا نے اسلام کو بدنام کیا۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی۔ 9/11 کے بعد مسلم لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور بہت سے مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر بدسلوکی کی گئی۔ خاص کر امریکہ اور یورپ میں اسلام دشمنی کو فروغ دیا گیا۔ میڈیا نے مسلمانوں کے بارے میں منفی بیانات دیے جو اسلاموفوبیا کا باعث بنے۔ اب یہ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلامو کا مطلب ہے اسلام اور فوبیا کا مطلب ہے ڈر، یعنی اس کا مطلب ہوا اسلام سے ڈرنا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ My third point is Islamophobia. اس نے عالمی سطح پر اسلام کی طرف بڑھتی ہوئی نفرت کو اجاگر کیا۔ ان کی کوششوں سے ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جانے والی نفرت کو ختم کرنا ہے۔ آج کے دور میں اسلاموفوبیا نے مختلف شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں مسلمان خواتین کو حجاب پہننے سے روکنا اور مسلمانوں کے خلاف نیگیٹو میڈیا رپورٹنگ کرنا، یہ سب اسلاموفوبیا کی علامات ہیں۔ اسلام دشمنی اب ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم کمزور ہی رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ماضی کی کامیابیوں پر خوش ہو کر بات کریں لیکن مستقبل کی تیاری ہی نہ کریں۔ ان کی چاہت ہے کہ ہم صرف رد عمل دکھائیں، یعنی کچھ ہو جائے تو ہم شور مچائیں، احتجاج کریں، باتیں کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم روتے ہی رہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ واقعی ہم وہی کریں گے جو وہ چاہتے ہیں یا ہم خود فیصلہ کریں گے اٹھنے کا، جڑنے کا، بدلنے کا؟ یاد رکھیں، اسلام کمزوری کا دین نہیں، اسلام وہ دین ہے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنایا، ان پڑھوں کو استاد بنایا، خوفزدہ کو لیڈر بنایا۔ ہم امت محمد ہیں، وہ نبی جنہوں نے مکہ کی گلیوں سے لے کر کیسر و کسرا تک حق کا پیغام پہنچایا۔ ایمان ایک رسم نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا انداز ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان صرف ماضی کے قصے سنائے اور جدید دور سے پیچھے رہے۔ جب ہم جدید علم سے دور ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کو پہلا حکم کیا دیا گیا؟ اقرا، پڑھو۔ Muhammad, read. سبسکرائب۔